واقعہ غزوہ حنین۔ 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد مجاہدین کے ایک لشکر کے ہمراہ حنین روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ لشکر اسلام کی تعداد 10,000 تھی۔ حنین کے مقام پر حوازن اور ثقیف قبائل کے ساتھ لشکر اسلام کا مقابلہ ہوا، جس میں لشکر اسلام کے 2,009 مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس بھگدڑ کو دیکھتے ہوئے دیگر مجاہدین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جاں-نثار مجاہدین کے سوا میدان جنگ میں کوئی موجود نہ تھا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ واقعہ غزوہ تبوک۔ 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک عظیم الشان لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر اسلام میں شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے جنگی انتظامات کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سخاوت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کرے گا اس کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ تبوک میں لشکر اسلام کے کچھ عرصہ قیام کے بعد اطلاع ملی کہ رومیوں کے حملے کی اطلاع غلط تھی، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو واپس کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ واقعہ دیگر غزوات میں شمولیت۔ ان غزوات کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شامل ہوتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا، اور جس موقع پر لشکر اسلام کے لیے مالی ضرورت پڑی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اس ضرورت کو پورا کیا۔ ان غزوات میں غزوہ دوما الجندل، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ بن الحیان، غزوہ ذی قرہ اور دیگر شامل ہیں۔ واقعہ بیت الرضوان۔ یکم ذی الحج 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ مغرب کی جانب واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دیکھا کہ ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا، تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرا اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، بس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا، پس اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک دفعہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط طے کی، جس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دستخط کیے۔ واقعہ فتح مکہ۔ 8 ہجری میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنی خزاعہ کے مقابلے بنی بکر کی مدد، جس کی وجہ سے بنی خزاعہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مشرکین مکہ کا یہ اقدام معاہدہ حدیبیہ کی صریحاً خلاف ورزی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معززین مکہ کو لکھ بھیجا کہ وہ بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں اور آئندہ سے بنی بکر کی حمایت کا اعلان نہ کریں۔ اگر معززین مکہ کو یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے
ज़ाम में आकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। अबू सुफियान ने कोशिश की कि किसी तरह ये मुआहदा बरकरार रहे। इस मकसद के लिए वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने की कोशिश की। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार के बाद अबू सुफियान हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और उनसे सिफारिश की दरख्वास्त की। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान की मदद करने से इनकार कर दिया। अबू सुफियान हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इनकार के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, लेकिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसकी मदद करने से यकसर इनकार कर दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इनकार के बाद अबू सुफियान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और उनसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की दरख्वास्त की। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अबू सुफियान को इनकार कर दिया कि वो इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। अबू सुफियान जब हर जानब से मायूस होकर वापस मक्का मुकरमा रवाना हो गया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को लश्कर की एक तैयारी का हुक्म दिया। लश्कर की तैयारी के लिए जंगी साजो सामान के अलावा खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की फरहमी भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश रहे। रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में लश्कर इस्लाम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ, जिसकी तादाद 10,000 थी। लश्कर इस्लाम का पहला पड़ाव मक्का मुकरमा के नौ में हुआ, जहां अबू सुफियान ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुम के घर को दारुल मान करार दिया और ऐलान करवाया कि जो शख्स खाना काबा में दाखिल हो गया उसके लिए अमान है, जिस शख्स ने अपने घर को बंद कर लिया उसके लिए अमान है, और जो शख्स अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हो गया उसके लिए भी अमान है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऐलान के बाद उस शान से मक्का मुकरमा में दाखिल हुए कि किसी को भी उनके मुकाबले में आने की हिम्मत ना पड़ी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मौके पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया और मुशरिकीन मक्का के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया, जिसके बाद मुशरिकीन मक्का जो दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल और कैफियत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 28 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र 11 हिजरी बरोज़ पीर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। जंगुल बकी से वापसी पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दीगर अज़वाज मुतहरात की इजाज़त से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज्रा मुबारक में क़याम पज़ीर हो गए, जहाँ चंद रोज़ बीमार रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की खबर आना फाना सारे मदीना मुनव्वरा में फैल गई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जोग दर जोग उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज्रा मुबारक के बाहर आ गए। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की हालत इस खबर को सुनकर गैर हो गई। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की खबर मिली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर
سکتہ جاری ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں میں جان باقی نہ رہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس نیت مشکل اور کٹن دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور رسول تھے، اور جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور جو شخص اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اسے موت نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، اور پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر سکتے سے بہر آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اپنی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید رنج کی کیفیت طاری ہو گئی، جبکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر وسوسہ اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اثر مجھ پر بھی ہوا۔ میں مدینہ منورہ کے نو میں واقع ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا۔ مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کی کچھ خبر نہ ہوئی، اور انہوں نے اس بات کی شکایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور فرمایا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں کہ آج میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت محمد بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، جس کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی شکایت کی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہیں ایسی کیا بات پیش آ گئی کہ تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کیا اور تم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں سوچ میں گم تھا اور مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور میں ان سے پوچھ نہ سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت کس چیز میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی شفاعت کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ سے کلمہ حق قبول کیا اور یہی وہ کلمہ ہے جو میری امت کی شفاعت کا سبب بنے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا گزر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سے ہوا۔ میں نے انہیں اسلام
سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے دریافت فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کرنے کا کچھ علم نہیں۔ واللہ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا تھا، اور جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھ اور دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، جس کے بعد مجھے اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا۔